پیر کامل، رائٹر عمیرہ احمد۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے۔ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا سرور ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے سرور میں آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں اسٹرپ ٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہے، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہے، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزن کے ساتھ ایسے بازار میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get filled with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سلان نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز آپ میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکلونسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکلونسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سلان نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور وہ ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے؟ اور اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکلونسٹ نے اس طرح کے کئی سیشنز اس کے ساتھ کیے تھے، اور ہر بار نتیجہ ڈاک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہی رکھیے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سلار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سلار نے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس نے ان کے فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکلونسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اسے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بڑے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چوئنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سلار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سلان نے سر ہلا دیا۔ طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی ہوگی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔
وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے؟ یہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں، تم کیا سن رہی ہو؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سن لو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے سلجھوانہ انداز میں اب ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا، تم ہیڈ فون اپنے پاس رکھو۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بری عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں ماننا۔ اچھا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہوں، اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لوگے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ وسیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی۔ وسیم نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے۔ وہ چپ شا کا روزہ تو توڑ دیا تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شا کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ عیش۔ وہ اسی طرح کرسی جلاتا رہا، یہ تم تو پورا سال کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بڑی نظروں سے کہا، میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کرو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا، یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا، چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں۔ وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کند ہم جنس پرواز نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا، ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض اوقات لگتا ہے ہیپیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا، آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا۔ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اس وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیئر سی۔ ارسا وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے۔ امامہ نے اسے گوڑا، پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا، 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔
इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी एक गाड़ी के शीशे पर। इसके नाम के साथ याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं खुद ही सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूँ इसी माँ। बाबा के जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन उन्हीं का आएगा। बस इसीलिए इसीलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। बाबा से हड्डियां तुड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कंट्रोल रखे। तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा है। सुमैया को पता चला ना अगर इस किस्म सुमैया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने इसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं इससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम इससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नुकसान पर नफ़ा और नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर इसकी मंगेतर का हवाला देते हुए इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा, मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम अज़ कम जब जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी जुलाने लगा। देर से सही, मगर बात तो तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज़ से हेडफोन उठाते हुए कहा, वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया, वैसे ही कुछ खास नहीं था। इमामा ने उठते हुए जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाइए। ये कुछ कपड़े हैं इसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप इसे दे आइए। सलमा ने हाशिम से कहा, भाई मैं बड़ा मसरूफ़ हूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदरे तामिल तामिल हुआ। आप ड्राइवर के साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा। ये पैकेट्स सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गया। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब इन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब इन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने की बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले गए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो यहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने इसके लिए पैगाम भिजवाया और ख़ुद इंतज़ार करने लगे। इनका ख़्याल था कि वह जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, इन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जुवेरिया थी, इमामा की बचपन की दोस्त, और इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलामु अलैकुम अनकर, जुवेरिया ने पास आकर कहा। वाह अलैकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये इमामा के कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने इसे नहीं बुलाया। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद इसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जुवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद वो वापस मुड़ गए। जुवेरिया भी ये पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़िया तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से इसका सामना हो गया था, जो सामने ही खड़ी थी। जुवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी इसके वालिद से? वार्डन ने इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई है, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है। वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे हैं तो इमामा ने कहा वो लेकर जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने की बजाय इमामा का नाम ले दिया। जुवेरिया ने एक ही सांस में कई जुठरवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कहकर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जुवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया इसे देखते ही तीर की तरह इसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं, जुवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माई गॉड! राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता।
مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بڑے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں؟ رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر نہیں سو سکی، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے، وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کے سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی؟ اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اس لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں ہے اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس طرح پچھلے ایک سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی، اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی یقیناً وہ وہی گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بیوقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا، اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اس کا اس ویکنڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی ایک ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی۔ اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح کی باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئی، اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ امامہ
ویکنڈ پر ہفتہ کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگت اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئی۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان سے اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہو گئی تھی، اور ان کی جان غصے اور اشتعال نے لے لی تھی۔ جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور وہ رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا اور اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کرتے، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکنڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں۔ اور اب کالج سے؟ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو کہ تم اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے، امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر گئی ہو؟ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹرپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کی بجائے دوسرے جوتے کی بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے تو اس سے بات کر لے، تم جلد بازی مت کرو۔ اگر تم اس ٹریٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر چھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں گی، اور ہاں باغی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے مدھم لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے یہاں۔ کون سی دوست ہے؟ ایک اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتے تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس امیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ ہو، رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا یہاں اس طرح اچانک آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی، امامہ معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتماد کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔
میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے احتیاط ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون صبیحہ؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ فورتھ ایئر کی صبیحہ، جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر، کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہلیاں مت بجواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا لیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شاک اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو، مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر جا رہی ہو، چل رہی ہو، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے کے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی، تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، وہ اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا، امامہ نے بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے بڑھائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں، رونے یا جذبات میں آنے کی بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات پر سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری اتنی دوستی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں، میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی، امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔
ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ آج تک میں نے تم پر کبھی اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی برق اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپوں کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اسی طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اپنی فرینڈ میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کی بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی۔ تمہاری یہ دونوں فرینڈ سید ہے، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقوں کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ بس یہ لوگ نہیں یقین رکھتے، کٹر ہیں بڑے۔ یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی، یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ ہدایت پر آ جائے۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونی چاہیے میرے بارے میں۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔ امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقہ کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا وہ اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کریں ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس لیے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر پر سے وہ کتابیں نکالی
اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئی۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑے روکھے سے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ داموں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندرے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود نجود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے لیے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقہ کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوش خبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا، استغفر اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرنا جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختمہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا، بلکہ اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے۔ کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو، ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا
ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمان پہلے ہی خارج ہو چکے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہے وہ، تحریم نے کہا۔ اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو، انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا۔ ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔ وہ صرف کی نکیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے۔ ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں۔ ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے، ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی۔ پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چاچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا۔ پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ برکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور این جی اوز سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر امیز انداز میں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، امامہ نے بے اختیار کہا۔ میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، اور اگر اس فرقہ کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصہ میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو، جویریہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ خاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتہ چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ خاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کی بجائے بے اختیار رونے لگی۔ خاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ خاشم مبین نے بے اختیار اطمینان بھری سانس لی۔
پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا اس نے وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم الدین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کس کو بتائیں گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی۔ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے، امامہ ہر ایک کو یہ بتانے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں، فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف ان لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پر میری ترغیب کا اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقاتوں میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا، ہاشم الدین نے کہا۔ بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں، امامہ کو اعتراض ہوا۔ ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھے، امامہ نے کہا۔ اگر وہ ہمیں ایک غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں، ہاشم الدین نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں بابا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، NGOs سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقہ کا پیروکار بنائے۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا۔ مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے اپنے پاس روپے کی کیا کمی ہے، ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور NGO سے روپیہ ملے بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا، آخر اس میں برائی کیا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کی بات ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ چڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریر کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی، اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے، ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور تمہیں اس طرح بیوقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا، وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے سے تعلقات رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، خود تحریم نے بھی اس کی خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے، ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے، ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے، اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا، اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے، اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز کی تھے، ان کا شمار اسلام آباد کی
ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے معاملے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اس قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو کبھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ باتیں ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی فیملی سے، ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا۔ اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیاں دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ ایک ایسا کام تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع پر بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اس طرح سے ہی کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی راہ راست پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بات جان گئی تھی کہ انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتہ کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تو وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا، اور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے کہا ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا انداز بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے بہت پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔
کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کہ یا کیا یہ سب کچھ صرف اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریقین کا موقف کیا تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن پاک میں موجود تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والی قرآن پاک کی نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن پاک میں موجود تھی، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جو وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر میں آخری نبی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کی گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء اکرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے جس طرح کی اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سیرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگ گئی تھی۔ وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنے قابل اعتراض بات نہیں لگتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں، وسیم نے طنزیہ لہجے میں بولا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں ہی کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفسیر دیکھی ہے، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں، حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے۔
हमारी नबी को नहीं, और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी तो नबूवत के एक झूठे दावेदार के तौर पर। इमामा ने उलझे हुए अंदाज में कहा, ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और इनका इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। ये कभी भी अपनी तफसीर में सच नहीं शाया करेंगे। वसीम ने तलखी से जवाब दिया, और जो हमारी तफसीर हैं, क्या हमने सच लिखा है? इसमें क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगम्बरों के बारे में गलत ज़बान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो इन पर ईमान नहीं लाए। वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो इन पर ईमान नहीं लाए। वसीम ने कहा, जो ईमान ना लाए, क्या इसे गालियां देनी चाहिए? हाँ, गुस्सा का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है। वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा, गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमामा के जुमले पर वो इसे देखने लगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने लोगों को गालियां तो नहीं दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए थे तो उन्होंने भी कभी किसी को गालियां नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने इन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, इसमें कोई गाली नहीं मिलती। और जिस मजमूए को हमारे नबी अपने ऊपर नाजिल शुदा सहीफ़ा कहते हैं, वो गालियों से बड़ा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। इमामा, हर इंसान का मजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। वसीम ने तेज़ी से कहा। इमामा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर खलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की ज़बान से गालियाँ निकलती हैं, इसकी ज़बान से हक़ व सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मज़हब और अक़ीदे के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हा के लिए रुकी। मैंने इतनी तफसीर में अगर किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या मसीह मऊद हैं। नहीं, ये वो नहीं हैं जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार इस ने अपने अल्फाज की खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है। वसीम ने तुर्श लहजे में कहा, काफ़ी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम कह रही हो मैं फजूल बातें कर रही हूँ? मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतने सैकड़ों सालों से फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है? एक नाम की दो मुकद्दस जगहें दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी ईसाई सारी दुनिया इसी मस्जिद को किबला अव्वल तस्लीम करती है। अगर कोई नहीं करता तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं? इमामा, मैं इन मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम इस मसले को बाबा से डिस्कस करो। वसीम ने उकता कर कहा। वसीम, वैसे तुम गलती कर रही हो इस तरह की फजूल बहस शुरू करके। मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगा, और ये भी कि तुम आजकल क्या पढ़ रही हो। वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोचकर उलझे हुए अंदाज में अपने होंठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराज़गी का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। वह हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम इस बात का जिक्र ज़रूर करेगा। वह इनके रद्द अमल से खौफज़दा थी। वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर इसने बहुत सी ऐसी बातों को सेंसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन के बर्क उठने का इम्कान था। इसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखूद रह गए थे, यूं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। ये सब तुमसे इमामा ने कहा? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वसीम से पूछा। इसने इस असबाद में सर हिला दिया। इसे बला कर लाओ। वसीम कुछ झिझकते हुए इनके कमरे से निकल गया। इमामा को खुद बला कर लाने की बजाय इसने मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। वह इमामा और हाशिम मुबीन की गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहना नहीं चाहता था। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो इस वक्त हाशिम और इनकी बेगम बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। हाशिम मुबीन ने इसे जिन नज़रों से देखा था, इसने इसके जिस्म की लर्जिश में कुछ और असाफा कर दिया। बाबा जान, आपने मुझे बुलवाया था। कोशिश के बावजूद वो रवानी से बात नहीं कर सकी। हाँ, मैंने ही बुलवाया था। वसीम से क्या बकवास की है तुमने? हाशिम मुबीन ने बला तमहीद बुलंद आवाज़ में इससे पूछा। वो अपने होंठों पर ज़बान फेर कर रह गई। क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? वो एक बार फिर दाड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हें खुद गुनाह करती हो और अपने साथ हमें भी गुनाहगार बनाती हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कौन सी किताबें लाई हो तुम? वो मुश्तइल हो गए थे। जहाँ से ये किताबें लेकर आई हो कल तक वहीं दे आओ।
ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، اور آج کے بعد اگر تم جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس پڑ رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے، میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنی نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچہ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے نے امامہ کی سیٹی گم کر دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا ہے کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، پلیز بابا۔ اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ پھر نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ FSC میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اس میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور اسی کی بنیاد پر امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلیاں تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلیاں تھیں۔ سبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امامہ کو اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکے لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ سبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھی۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیے، جویریہ نے سبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ چھنبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف ہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر میں جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر بات کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی جویریہ نے سبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے سبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہتا ہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ سبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔
کوریڈور میں سبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے، اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ سبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے۔ سبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو جائے۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچا لیں، آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ سبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ سبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں، ظاہر ہے پھر ایسا تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لے بیٹھی، بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ ان دونوں نے اسے گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سبیحہ نے اس سے گرمجوشی سے ملتے ہوئے کہا، یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی، مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کی بجائے قبول کر لینے میں اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی، وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یک کے بعد دیگر وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی، وہی چیزیں وہی کتابوں میں پڑھتی رہی تھی، اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی سبیحہ جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں اللہ کی نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی طور پر بھی یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل عظیم سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اس عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر
آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولیشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید کی، یعنی پریکٹس 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 اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب ہر وہ شخص ہزارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے تفریق کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریور کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر ہی اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا اور برحق ہے، اور ہر وہ شخص جس کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا برحق ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار پھر اپنے ایمان کا ازسرِنو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد سبیحہ سے نہیں ملی، ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑکوں پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں؟ اور کیوں؟ میں سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مطلب نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کچھ کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی ہی تھی، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امامہ تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک پیار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے
दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मुझे पता है। इसने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर खामोशी। मगर मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। मैं तबाह हो जाऊँगी। मेरे माँ-बाप मुझे मार डालेंगे। मेरा करियर, मेरे ख्वाब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने तो सिरे से इबादत करना तक छोड़ दी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। आप मेरी सूरत-ए-हाल को समझिए। मुझे लग रहा है ये सब कुछ गलत है और सही क्या है मुझे नहीं मालूम। इमामा तुम इस्लाम कबूल कर लो। सुबीहा ने इसकी बात के जवाब में सिर्फ़ एक जुमला कहा। इमामा तुम इस्लाम कबूल कर लो। सुबीहा ने इसकी बात के जवाब में सिर्फ एक जुमला कहा। ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ मैं कितने मसाइल का शिकार हो जाऊँगी। तो फिर तुम मेरे पास किस लिए आई हो? सुबीहा ने इसी पुरसकून अंदाज में कहा। वो इसका मुँह देखने लगी। फिर इसने बेबसी से कहा, पता नहीं मैं आपके पास किस लिए आई हूँ। तुम सिर्फ यही एक जुमला सुनने के लिए आई हो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें कोई दलील नहीं दूँगी, क्योंकि तुम्हें किसी सवाल के जवाब की तलाश नहीं है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम सब जानती हो, बस तुम्हें इकरार करना है। ऐसा ही है ना? इमामा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे लग रहा है मेरे पाँव ज़मीन से उखड़ चुके हैं। मैं जैसे खला में सफ़र कर रही हूँ, इसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। सिबहिया ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी, इमामा गीली आंखों के साथ। इसका चेहरा देखने लगी। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। सबिहा कुछ भी नहीं। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। सबिहा कुछ भी नहीं। इसने अपने हाथों की पुश से अपने आंसुओं को साफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबिहा के लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। इमामा दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और वो रोते हुए सबिहा के पीछे कलमे के अल्फाज दोहरा रही थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमामा ने अगले अल्फाज दोहराए। इसकी आवाज़ बुढ़ा गई। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था इसे इतना रोना क्यों आ रहा था। इसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी इसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद इसने